اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ خوبصورت برکتوں والا، رحمتوں والا، کرم والا، عطا والا مہینہ، یہ بانٹنے والا، یہ سمیٹنے والا، یہ رحمت والا، کرم والا، عطا والا مہینہ جو ہے، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ ہمیں مہلت ملی کہ ہم دوبارہ سے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کر لیں، اس بات کا ارادہ کر لیں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں صرف کریں گے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہم سے پیچھے اس رمضان سے پہلے زندگی میں ہو چکی، ان سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ خصوصی کرم کیا، یہ احسان ہے اللہ کا، اللہ کی عطا ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور سمیٹ لے رحمتوں کو، برکتوں کو، میری عطاؤں کو، میری مہربانیوں کو، میری نوازشوں کو، کچھ سمیٹنے والا ہے تو آئے۔ ناظرین، ہم یہاں آج یہ وعدہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں پکا انشاءاللہ کہ ہم اس پورے مہینے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور کم سے کم، ویسے تو ارادہ پوری زندگی کا ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام رمضان میں ہے، وہ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکا ٹھکا ارادہ کریں گے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اس رمضان میں کم سے کم کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کسی قسم کی چغلی، کوئی غیبت، کوئی کسی بھی قسم کا گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، کہ اللہ رب العزت کا یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس میں جہاں انعامات بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر کرم بہت زیادہ ہے، تو وہاں پکڑ بھی ہے بہت زیادہ، کہ اگر جب اس میں کوئی لغزش اس مہینے میں ہوگی تو اس پر پکڑ بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو میرا آپ سب سے جو یہاں پر مطالبہ اور تقاضا یہ رہے گا کہ پورا مہینہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس پورے مہینے میں ہمیشہ کی طرح جو رمضان میں ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت یہ کوئز شو لے کر آتے ہیں، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کو یہاں پر بچوں کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے سے ہم آپ تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ایکچول ہیروز کون ہیں۔ ہم یہاں پر نیشنل اور اسلامک ہیروز کے متعلق بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں کون کون سے عظیم واقعات گزرے، کون کون سی عظیم شخصیات کا آنا اور جانا ہوا، ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے ان بچوں کو سکھایا جائے، ان کو ایک رول ماڈلز دیے جائیں، ان کو ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ تو یہ یہاں پر پیس ایسوسیشن جو ہے ہماری، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹو ایجوکیشن، یہ اس کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اور یہ مختلف اسکولز کے اندر، پرائیویٹ اسکولز کے اندر یہ بچوں میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ہماری ایک مہم ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرا سکیں، کیونکہ ناظرین جب ہم انہیں آئیڈیل دیں گے نا، جب ہم انہیں کوئی ایسا راستہ دکھائیں گے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کو فالو کریں گے تو ان کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس میں میرے ساتھ پوری کراچی سے ہمارے پاس اسکولز یہاں پر آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، اسکول پرنسپلز اس کی تیاری کراتے ہیں اسکولز کے اندر، اور وہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شخصیات اور واقعات رمضان سے متعلق آپ نے تیار کر کے بھیجنا ہے۔ بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، پوری کراچی سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسکول اس میں شرکت کریں گے، پوری کراچی سے اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کراچی کے پوش علاقوں سے بھی، کراچی کے کمزور علاقوں سے بھی۔ آپ دیکھیں گے کتنا ٹیلنٹ ہے میرے اس ملک کے اندر کہ یہ بچے یہاں آئیں گے، اور ان کے پرنسپلز کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ یہاں تیاری کرا کے اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اور یہ مشن اور سوچ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو اپنی اصل کی طرف لا سکیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو پروگرام کا عنوان ہے ہمارے پاس ہے دی شائننگ سٹارز کے نام سے۔ دی شائننگ سٹارز دونوں صورتوں میں کہ ہم جن کے بارے میں ذکر کریں گے وہ بھی شائننگ سٹارز ہیں، اور یہ جو میرے ساتھ یہ ذکر کرنے کے لیے یہ ننھے منھے پھول موجود ہیں، یہ بھی مستقبل کے شائننگ سٹارز ہیں انشاءاللہ، اور جب یہ شائننگ سٹارز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی شائننگ سٹارز کی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ آج بھی کراچی سے مختلف علاقوں سے میرے پاس اسکول یہاں پر ٹیمز آئے ہوئی ہیں۔ معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، میم نجمہ یہاں پر موجود ہیں، خورشید میموریل اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں ان کا اسکول ماشاءاللہ بہت زبردست اسکول، بڑی اچھی محنت کرتی ہیں۔ میم بہت بہت شکریہ، آپ سے بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیس ایسوسیشن کی الحمدللہ ذمہ دار ہیں، اور بڑا کام ہے ان کا پیس کے لیے۔ ان کے ساتھ سر ذوالقرنین بیٹھے ہیں، بلدیہ سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا اسکول بہت زبردست اسکول، اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ادارے میں، بہت زیادہ نام ہے علاقے میں۔
اور اس کے ساتھ ان سے بھی سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے بات ہوگی. ساتھ سر عمر تشریف فرمائیں، 63 ٹاؤن سے تشریف لائیں. ہمارے پیس کے دونوں ذمہ دار ہیں، سر ذوالقرنین اور سر عمر، اور بڑا کام ہے پیس کے لیے، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور یہ کوشش ہے کہ بچوں کو جو ہے اپنی نسل کو جو ہے وہ اصل کی طرف لایا جائے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر قاری شمس الہادی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ اورنگی ٹاؤن میں، مومن آباد ٹاؤن میں انہوں نے اپنا ادارہ رکھا ہوا، بڑے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، پیس کے لیے بڑا کام ہے، پیس کے ذمہ دار ہیں. سر آپ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اس ساتھ میرے پاس میرے اسکولز یہاں پر جو کراچی بھر سے آئے ان کا بھی میں مختصر تعارف، صرف اسکول کا نام بیٹا آپ مجھے بتاتے جائیں گے، پھر آپ سے آپ کا تعارف میں انشاءاللہ سوالات کے وقت آپ سے ہوگا. آپ بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری ورلڈ. خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں. جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بلدیہ ٹاؤن. بلدیہ ٹاؤن میں اسکول ہے، بہت بہترین اسکول ہے. مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم. کہاں ہے بیٹا مس خدیجہ اسکول؟ 63 ٹاؤن میں. 63 ٹاؤن سے ہیں، بہت خوبصورت اسکول ہے، اچھا اسکول ہے. بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ انٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. جی انٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. کہاں ہے بیٹا یہ؟ میٹروول سائڈ میں. میٹروول سائٹ میں. بہت زبردست اسکول ہے، بڑی محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے خصوصی تعارف یہاں پر اپنے کو اینکر جناب ابو بکر صاحب سے ضرور کروانا چاہوں گا کہ یہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی محنت ہوتی ہے ان کی ہمارے ساتھ. تو میں چاہوں گا ذرا ان کا بھی جو ہے وہ تعارف ہو، پھر یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. جی ابو بکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ایک دم. کیسا رہا بھائی آپ کا پورا مہینہ، کیسا گزرا؟ مہینہ اچھا گزرا، لیکن رمضان کا مہینہ بڑا یاد کیا، اور ابھی آ چکا ہے تو رحمت کا مہینہ بھی. زبردست زبردست. تو آپ ریڈی ہیں یہاں پر اپنی سروسز دینے کے لیے انشاءاللہ؟ جی. کلیپنگ کریں جی ابو بکر کے لیے سارے جیسے. اچھا پورا مہینہ، وہ کہہ رہے ہیں پورا سال میں نے آپ نے انتظار کیا نا، پورا سال. تو اب یہ پیارا مہینہ آ گیا تو اس میں خدمت بھی کریں گے. تو یہاں پر ناظرین سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم ٹیمز کو ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامے پیش کریں. بیٹا آپ اپنی مرضی سے انویلپ چوز کر لیجئے، اور ایک انویلپ آپ نے اپنی مرضی سے چوز کر کے رکھ لینا ہے، اسے کھولنا نہیں ہے آپ نے انویلپ کو، ٹھیک ہے؟ اور جب میں آپ سے یہ انویلپ لوں گا اس وقت پھر اس میں سے ہم سوالات دیکھیں گے. آپ کی لک میں دیکھتے ہیں کون سے سوالات آتے ہیں. بہت زبردست تیاری کر کے یہ اسکولز آتے ہیں. پہلی ٹیم سے بیٹا انویلپ لا کر مجھے دے دیجئے. ہم سوالات جوابات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، یعنی رمضان سے متعلق جو شخصیات اور واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر وہ واقعات رہیں گے. اور میں پہلی ٹیم کی طرف آؤں گا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا عاصم. ثنا عاصم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. مائک کو چہرے کے قریب کر کے اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ. کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر آپ یہاں آ جائیے بیٹا. کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تیاری کر کے آئے ہیں؟ زبردست. تو بہت اچھی زبردست خوبصورت شخصیات رمضان میں رہی ہیں، تو ہم ان سے آپ متعلق آپ سے سوالات کریں گے. تو پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے کیا سزا تجویز کی؟ دنیا پر ان پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. درست جواب. بہت اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، کیونکہ دین نبی علیہ السلام بہت محنت تھی ایسی کہ عروج پر جا رہا تھا دین اسلام، اور دشمن بڑے خائف تھے، پریشان تھے، طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بہت سارے حربوں میں ظلم و ستم، تکلیف دینے کے حربوں میں ایک تکلیف دینے کا یہ حربہ اپنایا، کیونکہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ نکالا کہ ہم کیسے تکلیف پہنچائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی. تو پھر اس تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں خود وضاحت کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان بھی فرمایا، اور پھر قرآن نے جو ہے ان لوگوں پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم کہا. یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی تکالیف برداشت کی، کہ اتنے جو ہے وہ زحمتیں ہماری نبی کو دی گئیں، لیکن آپ علیہ السلام دین اسلام کی محنت اور صحیح میں لگے رہے، اور آج ہم تک یہ خوبصورت دین پہنچا ہے. بالکل درست جواب ہے. ان کے لیے کلیپنگ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا، بعض غزوات کے بعد کے. درست جواب ہے، درست جواب. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی جگر گوشہ رسول، بطول، زہرا، طاہرہ، طیبہ،
ہمارے لیے مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے جو ہے وہ منہ میں بھی ایک مٹاس سی گھل جاتی ہے اور دل میں بھی ایک جو ہے وہ پیار اور ادب احترام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور نکاح فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے۔ بالکل درست جواب ہے بیٹا آپ کا، ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی رہے۔ تیسرا سوال، علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 586۔ 586 درست جواب۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، سب کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری محبتوں کا سرچشمہ ہیں، عقیدتوں کا سرچشمہ ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے 586 کم و بیش احادیث روایت فرمائی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ 586 روایات ہیں۔ جواب بالکل درست ہے جی۔ بیٹا چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کے تینوں جوابات درست ہو چکے ہیں، 10-10 نمبر ہم دے رہے ہیں پر کوشچن کے، تو 3 سوالات کے جوابات آپ کے درست۔ چوتھا سوال بڑی زبردست تیاری ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے اسکول کا کیا نام تھا؟ خورشید خورشید ایکسکلوسیو مونٹسری، واہ بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ جواب درست ہے جی۔ غزوہ بدر کا معرکہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار تحفہ تھا رب العزت کی طرف سے، مسلمانوں کی شان کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اور اپنے رعب اور دبدبے کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ غزوہ بدر کا معرکہ کروایا تھا کہ اتنی سی تعداد کو 313 کی تعداد جب گئی اور ایک بڑے لشکر سے فتح حاصل کر کے آئی تو اللہ نے دکھایا کہ جو میری اور میرے نبی کی مان کر چلتے ہیں تو ان کی دفاع کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے میں خود آتا ہوں۔ اور وہ کون تھے جن کی حفاظت اور دفاع کے لیے اللہ رب العزت خود آئے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ وہ اتنے قیمتی تھے کہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے ان کی جگہ ان کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ اس غزوہ بدر میں جو ابو جہل کا سر جو ہے وہ لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہ بہت تکلیف دیا کرتا تھا ابو جہل نبی علیہ السلام کو، تو صحابہ کو ہر اس چیز سے دشمنی تھی جو نبی علیہ السلام کی تکلیف کا باعث تھی، اور ہر اس چیز سے محبت تھی جو نبی علیہ السلام سے کے آرام اور سکون کا باعث تھی۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کی محبت کردہ چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے، اس طرح نبی علیہ السلام کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی تھی ان سے شدت نفرت رکھا کرتے تھے۔ تو ابو جہل بہت تکلیف دیتا تھا، تو اس کا سر تن سے جدا کر کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھا کہ یہ آپ کو تکلیف دیتا تھا تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ان کے بخشی۔ لیے بھرپور اچھی زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے، بہت اچھی تیاری کی خورشید ایکسکلوسیو ٹیم کی۔ بیٹا چوتھا سوال آپ سے ہے، 4 سوال ہو چکے ہیں، 5واں سوال آپ سے، چاروں جوابات بالکل درست ہیں، زبردست۔ 5واں سوال آپ سے آ رہا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے کس چچا بھائی کے پاس لے گئے؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل۔ اب یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، یہ مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اس میں بڑی زبردست شخصیات جو ہے، کسی کا یوم پیدائش اور کسی کا یوم شہادت، کسی کا یوم وفات، بڑے زبردست معرکے فتح مکہ اور غزوہ بدر اس مہینے میں ہوئے، تو یہ سارے تذکرے انشاءاللہ اس مہینے میں آئیں گے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ جن سے آپ علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، ادب تھا، احترام تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ پہلی سپورٹ نبی علیہ السلام کی جو تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو یہ جوابات بیٹا آپ کے 5 جوابات بالکل درست ہیں اور 50 مارکس ہیں ان کے جی، کلیپنگ ان کے لیے زبردست۔ اب ججز کا امتحان ہے، 15 سیکنڈ کا ہم ریپڈ فائر کریں گے۔ یہ ریپڈ فائر ناظرین، اس میں بچوں سے جلدی سوالات پوچھوں گا اور بچے جلدی ان کے جوابات دیں گے، جو جتنے زیادہ صحیح جواب دیں گے ان کے اتنے زیادہ +5 ہوتے جائیں گے، اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے، جو غلط جواب دیں گے ان کے -5 ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
صحیح جواب دینے پہ +5 اور غلط جواب دینے پہ -5 ہے. تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا. اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجئے گا. پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے غلط جواب دیا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ٹائم مت ویسٹ کیجئے گا, اور جو جواب نہ ہے اسے پاس کر کے آگے بڑھنا ہے. ججز ریڈی ہوں گے, آپ ریڈی ہوں گے, اس کے بعد پھر میں ریڈی ہو جاؤں گا. تو پھر جو ہے ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے. اب مجھے آپ ریڈی ہیں؟ جی ججز. ایک منٹ ایسے نہیں ہوگا سر. آپ بیل بجائیں گے تو میں سٹارٹ کروں گا. آپ اس کو چھوڑ دیجئے, سر آپ کو سٹارٹ کہیں گے اور سر آپ کو سٹاپ کہیں گے. آپ اس کو مت, آپ بیل پر فوکس کیجئے, آپ بیل پر فوکس کیجئے. سر آپ 0 سے ٹائم سیٹ کیجئے. ٹھیک ہے, آپ سٹارٹ کریں, سر آپ بیل بجائیں گے, میں شروع کروں گا, بیل بند کروں گا, میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی سر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. درست جواب. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ افضل حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا. درست. حضرت محسن رضی اللہ عنہ کب وفات پائی؟ بچپن میں. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک کیسا تھا؟ خوش طبی تھا. درست. کس صورت جواب دے بیٹے, 4 سوالات کے بالکل درست جوابات دیے ہیں انہوں نے. بھرپور تیاری خورشید ایکسکلوسیو مونٹیسری اسکول کے لیے. زبردست بیٹا, بہت اچھے. میری طرف سے بھی ایک مرتبہ ان کے لیے کلاتے ہیں. بہت اچھی تیاری کی, بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا. پہلی ٹیم ریپڈ فائر بھی بہت اچھے سے کھیل کے جا چکی.